میرے ذہن میں نا پچھلے کچھ دنوں سے ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہے۔ اچھا، وہ کس قسم کی کشمکش؟ مطلب فرض کریں ایک شخص کسی عمارت کی نا 50ویں منزل سے نیچے گر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، فرض کر لیا۔ اور جب وہ ہوا میں تیزی سے نیچے آتے ہوئے کوئی 20ویں منزل کے پاس سے گزرتا ہے نا، تو خود کو تسلی دیتا ہے کہ چلو اب تک تو سب ٹھیک ہے۔ یہ تو کافی گہری تشبیہ ہے۔ ہاں نا؟ اور میں جب بھی آج کل کی خبریں دیکھتی ہوں تو مجھے سچی میں یہی لگتا ہے کہ انسانیت بالکل اسی گرتے ہوئے آدمی کی طرح ہے۔ ویسے یہ احساس بہت عام ہے، مطلب اگر ہم صرف سرخیاں پڑھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم ایک عالمی تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یعنی ماحولیات ختم ہو رہی ہیں، جنگیں سر پر ہیں، اور ہم کسی بھی وقت زمین بوس ہونے والے ہیں۔ ہاں، اصل میں ہمارا ذہن ارتقائی طور پر کچھ اس طرح بنا ہے کہ وہ فوری خطرات کو جلدی پکڑ لیتا ہے، طویل مدتی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے اس ڈیپ ڈائیو کے لیے سٹیون پنکر کی کتاب اور مطالعے کا ریسرچ پیپرز کا ڈیٹا دیکھا تو وہ ایک بالکل ہی الگ کہانی سنا رہا تھا۔ بالکل، اور اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تاریخ کے محفوظ ترین اور خوشحال ترین دور میں سانس لے رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس تضاد کو سمجھیں۔ مطلب کیا ہم واقعی کسی عالمی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اتنی بہتر کر لی ہے کہ ہم گر نہیں رہے بلکہ اڑنا سیکھ گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس سارے ڈیٹا کا نا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جب ہم کئی دہائیوں اور صدیوں پر محیط طویل مدتی رجحانات کو دیکھتے ہیں تو تصویر واقعی بدل جاتی ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ماحولیات کی بات کرتے ہیں۔ ہم روز سنتے ہیں کہ انسان زمین کے لیے ایک کینسر بن چکا ہے۔ ہاں، یہ بیانیہ بہت عام ہے۔ مطلب جو زمین کے تمام وسائل کو تیزی سے کھا رہا ہے۔ اگر ہم واقعی ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو اس ماحولیاتی تباہی کا کیا جواز ہے؟ یہاں ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے جسے ایکو ماڈرنزم یا آپ کہہ لیں ماحول دوست جدیدیت کہتے ہیں۔ ایکو ماڈرنزم یہ کیا ہوتا ہے؟ عام ماحولیاتی بیانیہ جو ہے وہ انسان کو اور اس کی ترقی کو زمین پر بوجھ سمجھتا ہے، لیکن ایکو ماڈرنزم اس سوچ کو بالکل مسترد کرتا ہے۔ یعنی وہ انسان کو بوجھ نہیں مانتے؟ بالکل نہیں، یہ لوگ مانتے ہیں کہ معاشی ترقی اور ٹیکنالوجی ماحولیاتی مسائل کی وجہ نہیں بلکہ ان کا حتمی حل ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ میرا مطلب ہے ٹیکنالوجی اور بڑی صنعتوں نے ہی تو یہ ساری آلودگی اور دھواں پھیلایا ہے نا؟ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر وہ اس مسئلے کا حل کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں معاشیات کے ایک اصول کو دیکھنا ہوگا جسے کزنٹس کرو کہتے ہیں۔ کزنٹس کرو، یہ کوئی گراف ہے؟ جی بالکل۔ اس اصول کے مطابق جب کوئی غریب ملک ابتدائی طور پر معاشی ترقی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی اولین ترجیح بھوک، بیماری اور غربت سے لڑنا ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو ظاہر سی بات ہے، سروائیول سب سے پہلے ہے۔ ایگزیکٹلی، اس وقت سارا زور صنعتیں لگانے اور روزگار پیدا کرنے پر ہوتا ہے، اور اسی عمل میں آلودگی تیزی سے بڑھتی ہے۔ یعنی اس وقت انہیں ماحولیات کی کوئی خاص فکر نہیں ہوتی۔ بالکل، مطلب ایک ایسے شخص کو جس کے پاس رات کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیکٹری کی چمنی سے نکلنے والا دھواں عالمی تپش بڑھا رہا ہے۔ صحیح، اس کے لیے تو روٹی کمانا زیادہ اہم ہے۔ تو کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جب تک ترقی پذیر ممالک غریب سے امیر ہوں گے وہ دنیا کے ماحولیات کو تباہی کرتے رہیں گے؟ نہیں، کہانی کا اصل رخ کزنٹس کرو کے دوسرے حصے میں بدلتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جب وہ ملک ایک خاص حد تک امیر اور تعلیمی یافتہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تب ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی پھر وہ ماحولیات کے بارے میں سوچتے ہیں؟ بالکل، تب لوگ صاف ہوا، صاف پانی اور بہتر ماحول کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر وہی معاشرہ اپنی کمائی ہوئی دولت کو استعمال کر کے آلودگی کم کرنے کا نظام بناتا ہے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ آپ 19ویں اور 20ویں صدی کے شروع کے لندن کی مثال لے لیں۔ وہاں فضا کوئلے کے دھوئیں سے اتنی آلودہ تھی کہ گریٹ اسموگ جیسے جان لیوا واقعات معمول تھے۔ ہاں، میں نے گریٹ اسموک کے بارے میں پڑھا ہے، دن میں اندھیرا ہو جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی، لیکن آج کا لندن دیکھ لیں، پچھلی کئی صدیوں کے مقابلے میں آج لندن سب سے زیادہ صاف ہوا رکھتا ہے، اور یہ سب اسی معاشی ترقی کی وجہ سے ممکن ہوا۔
صحیح، یعنی جب معاشی پریشانی ختم ہوتی ہے تبھی انسان ماحول کو صاف کرنے کی ٹیکنالوجی پر پیسہ لگاتا ہے۔ بالکل، یہی کزنٹس کرو کا بنیادی نقطہ ہے۔ لیکن وسائل کا کیا؟ کوئلہ، لوہا، تانبا، پلاسٹک، ہم یہ سب کچھ زمین سے اندھا دھند نکالتے جا رہے ہیں۔ آپ کا اشارہ محدود وسائل کی طرف ہے۔ ہاں نا، زمین کے وسائل تو محدود ہیں، ایک دن تو ختم ہوں گے ہی۔ اس کا جواب ایک اور حیران کن رجحان میں ہے جسے ڈی مٹیریلائزیشن کہتے ہیں۔ ڈی مٹیریلائزیشن یعنی مادی چیزوں کا کم ہونا؟ بالکل، ہم نے چیزوں کو مادی طور پر بنانا کم کر دیا ہے اور انہیں ڈیجیٹل زیادہ کر دیا ہے۔ اس سے تو زمین کے مادی وسائل پر ہمارا انحصار کافی کم ہوا ہوگا۔ ڈرامائی طور پر کم ہوا ہے۔ میرے خیال سے اس کی سب سے واضح مثال تو ہمارا اسمارٹ فون ہے۔ ہاں بالکل، اسمارٹ فون اس کی بہترین مثال ہے۔ مطلب اگر ہم 20 یا 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس تصویریں کھینچنے کے لیے ایک الگ کیمرہ ہوتا تھا، راستے کے لیے نقشوں کی بڑی سی کتاب ہوتی تھی، ہاں، اور کیلکولیٹر، ٹارچ، ریڈیو۔ وائس ریکارڈر اور نہ جانے کیا کیا۔ ان تمام درجنوں چیزوں کو بنانے کے لیے الگ الگ پلاسٹک، دھاتیں اور بے تحاشا مادی وسائل زمین سے نکالے جاتے تھے۔ ایگزیکٹلی، اور آج وہ سب کے سب ایک چھوٹی سی ڈیجیٹل اسکرین کے اندر صرف ایپس بن چکے ہیں۔ بالکل، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہی ڈی مٹیریلائزیشن ہے؟ جی، ہم نے کم مادی چیزوں سے کہیں زیادہ معاشی اور عملی فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ چلے اسمارٹ فونز اور کنسنس کرو کی لاجک تو سمجھ آ گئی، لیکن کاربن کے اخراج یعنی کاربن ایمیشنز کا کیا؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کاربن تو فضا میں جا کے کلائمیٹ چینج کا باعث بن رہا ہے نا، اور کاربن کے اخراج میں کمی کسی ملک کے صرف امیر ہونے سے خود بخود تو نہیں ہو جائے گی۔ آپ کا اعتراض بالکل جائز ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عالمی سطح پر فضا کو ایک مفت کی کچرا کنڈی سمجھ لیا ہے۔ ہاں، جسے جہاں دل کرتا ہے وہیں دھواں چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، صنعتیں جتنا چاہیں کاربن فضا میں چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ انہیں اس کی کوئی معاشی قیمت نہیں چکانی پڑتی۔ تو پھر اس کا حل کیا بتایا گیا ہے ذرائع میں؟ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کا مؤثر حل کاربن پرائسنگ ہے۔ کاربن پرائسنگ یعنی ایک طرح کا ٹیکس؟ ہاں جی، یعنی کاربن خارج کرنے پر ایک واضح قیمت یا فیس مقرر کر دی جائے۔ لیکن کاربن ٹیکس پر تو بہت زیادہ سیاسی تنازعات ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ملک اپنی انڈسٹری پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تنازعات تو ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے بالکل غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو کاربن پرائسنگ پالیسی کے دونوں سروں کو اپیل کرتی ہے۔ دونوں سروں کو؟ یعنی لیفٹ اور رائٹ دونوں کو؟ جی بالکل، جو دائیں بازو یا فری مارکیٹ کے حامی ہیں وہ اسے اس لیے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ایک مارکیٹ پر مبنی حل ہے۔ یعنی حکومت کو ہر فیکٹری کے اندر جا کر یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اسے کون سی مشین لگانی ہے۔ ایگزیکٹلی، مارکیٹ خود سستے اور ماحول دوست متبادل تلاش کرتی ہے تاکہ اس فیس سے بچ سکے۔ اور دوسری طرف کے لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ دوسری طرف بائیں بازو کے لوگ جو ماحولیات کے سخت حامی ہیں وہ اسے کاربن کے اخراج کو تیزی سے کم کرنے کا سب سے جامع طریقہ مانتے ہیں۔ صحیح، تو دونوں اپنی اپنی لاجک سے اسے مانتے ہیں۔ بالکل، فضا کو مفت سمجھنا بند کرنا ہی ڈیپ کاربنائزیشن کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہم یہاں کسی ایک سیاسی سوچ کی حمایت نہیں کر رہے، بس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پالیسی دونوں کو سینس بناتی ہے۔ منطق تو اس کی واقعی ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس ڈی مٹیریلائزیشن اور وسائل پر انحصار کم ہونے والی بات کو ذرا آگے بڑھائیں۔ جی ضرور۔ جب ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے مادی چیزوں اور زمین کے وسائل پر اپنا انحصار کم کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا اثر تو عالمی سیاست پر بھی پڑنا چاہیے نا؟ ہاں، آپ نے بالکل درست ربط پکڑا ہے۔ کیونکہ ماضی میں زیادہ تر جنگیں تو زمین اور معدنیات پر قبضے کے لیے ہی ہوتی تھیں۔ بالکل، اور ڈیٹا بالکل اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم اس وقت تاریخ کے اس دور میں جی رہے ہیں جسے طویل امن یا لانگ پیس کہا جاتا ہے۔ طویل امن؟ لیکن ہم تو روز خبروں میں کوئی نہ کوئی جنگ دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ 1953 میں کوریا کی جنگ کے بعد سے دنیا کی کسی بھی عظیم طاقت نے یعنی گریٹ پاورز نے ایک دوسرے کے خلاف براہ راست اعلان جنگ نہیں کیا ہے۔ واقعی یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ ہم روز خبروں میں تنازعات اور حملے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے تنازعات ضرور ہیں، لیکن بڑی عالمی طاقتوں کا براہ راست آپس میں نہ لڑنا انسانی تاریخ میں ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ ہاں، صدیوں تک تو سلطنتوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا ایک عام ریاستی پالیسی تھی۔ بالکل،
اس بڑی تبدیلی کی ایک وجہ عالمی قوانین اور معاشی ڈھانچے کی تبدیلی ہے۔ یعنی اب قوانین پہلے جیسے نہیں رہے؟ ایگزیکٹلی۔ ماضی میں طاقت کے زور پر کسی ملک یا زمین پر قبضہ کرنا قانونی سمجھا جاتا تھا۔ اور اس سے فاتح ریاست کی دولت میں براہ راست اضافہ ہوتا تھا، سونا، چاندی، غلام سب مل جاتے تھے۔ ہاں، لیکن آج بین الاقوامی قوانین طاقت کے زور پر کیے گئے قبضے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور جب قبضہ تسلیم ہی نہیں ہوتا تو وہاں عالمی تجارت اور سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح، یعنی قبضے کا معاشی فائدہ تقریباً صفر ہو کر رہ گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ وہ تصور بھی جڑا ہے جسے جینٹل کامرس یا نرم مزاج تجارت کہتے ہیں۔ ہاں بالکل جڑا ہے۔ آپ اسے کیسے سمجھتی ہیں؟ مطلب اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں نا تو آج کی دولت سونے کی کانیں یا گندم کے کھیت نہیں ہے، صحیح، بلکہ آج کی دولت آئیڈیاز، ٹیکنالوجی اور سروسز ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرض کرے ایک ملک اے ہے جو جدید ترین مائکرو چپس ڈیزائن کرتا ہے، اور ایک ملک بی ہے جو ان چپس کو استعمال کر کے گاڑیاں اور کمپیوٹر بناتا ہے۔ ہاں، بہترین مثال ہے۔ اب اگر ملک بی ملک اے پر فوجی حملہ کر دے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ دراصل اپنی ہی فیکٹریوں کو تباہ کر رہا ہوگا نا؟ ایگزیکٹلی، یہ جینٹل کامرس کی بالکل درست تشریح ہے۔ مطلب آج کے دور میں کسی پر حملہ کرنا معاشی خودکشی ہے۔ جی، عالمی سپلائی چینز اس قدر پیچیدہ اور آپس میں جڑ چکی ہیں کہ اب دشمن کی معیشت کو تباہ کرنے کا مطلب اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ تو جب جنگ کرنا معاشی خودکشی بن جائے تو امن کوئی اخلاقی انتخاب نہیں رہتا۔ بالکل، بلکہ وہ ریاستی مفاد اور ایک فطری نتیجہ بن جاتا ہے۔ یہ تو عالمی اور ریاستی سطح کی بات ہو گئی نا، لیکن ایک عام انسان جو گلی محلے میں چل رہا ہے یا کام پر جا رہا ہے، اس کی زندگی بھی تو بدلی ہے۔ ہاں، بہت زیادہ بدلی ہے۔ ہم نے روزمرہ کے حادثات اور جرائم کو اپنی قسمت کا لکھا ماننا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ بس جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ بالکل، لیکن 1990 کی دہائی کے بعد سے جو بڑی تبدیلی آئی، اس نے اس سوچ کو جڑ سے بدل دیا۔ دنیا کے کئی بڑے شہروں میں جرائم کی شرح میں تیزی سے کمی آئی۔ کیا واقعی؟ مجھے لگتا تھا کہ جرائم بڑھ رہے ہیں۔ ویسے یہ کمی آئی کیسے؟ کیا اچانک دنیا سے ساری غربت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، غربت تو ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے فوکسڈ ڈیٹرنس جیسی قانونی اور انتظامی پالیسیوں کا ہاتھ تھا۔ فوکس ڈیٹرنس، یہ میں نے پڑھا ہے۔ ہاں، اس کا بنیادی اصول کیا ہے بھلا؟ مطلب اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مجرم سزا کی سختی سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا سزا کے یقینی ہونے سے ڈرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یعنی اگر کسی کو معلوم ہو کہ جرم کرنے کے بعد پکڑے جانے اور سزا ملنے کا چانس صرف 10% ہے تو وہ لمبی قید کے باوجود خطرہ مول لے گا۔ بالکل، وہ سوچے گا کہ میں بچ نکلوں گا۔ ہاں، لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ سزا ملنا 100% یقینی ہے، چاہے وہ سزا چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جرم کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 100% درست۔ جب ریاستوں نے پولیسنگ کے نظام کو بہتر کیا نا اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنایا تو سڑکوں پر جرائم کا گراف تیزی سے نیچے آیا۔ یہ تو جرائم کی بات ہو گئی، اور جہاں تک حادثات یا مقدر کی بات ہے، ہاں، وہاں ہم نے روزمرہ حادثات کو باقاعدہ انجینئرنگ سے حل کرنا شروع کر دیا۔ گاڑیوں کے حادثات اس کی بہترین مثال ہے نا؟ جی بالکل۔ آج سڑکوں پر ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ گاڑیاں ہیں اور وہ بہت تیز رفتاری سے چلتی ہیں۔ لیکن حادثات میں ہونے والی اموات کی شرح حیران کن حد تک کم ہے۔ ایسا ہی ہے۔ رالف نیڈر جیسے لوگوں کی مہمات نے کار ساز کمپنیوں کو مجبور کیا کہ وہ انسان کی حفاظت کو ترجیح دیں۔ تو کیا انہوں نے گاڑیوں میں؟ اسی دباؤ کے نتیجے میں کرمپل زونز متعارف کروائے گئے۔ کرمپل زونز؟ یہ گاڑی کے اگلے حصے میں ہوتے ہیں؟ بالکل۔ اب گاڑی کا اگلا حصہ اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ تصادم کی صورت میں خود پچک جائے اور جھٹکے کی ساری توانائی کو جذب کر لے۔ اچھا، تاکہ اندر بیٹھا انسان محفوظ رہے۔ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح کام کی جگہوں پر بھی تبدیلیاں آئیں۔ جی، ورکمنز کمپنسیشن کے قوانین۔ جی، ان قوانین نے تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ بالکل، اور اس قانون کی منطق بہت زبردست تھی۔ یعنی بجائے اس کے کہ ریاست فیکٹری مالکان سے اخلاقی اپیلیں کرتی رہے کہ بھائی مزدوروں کا خیال رکھیں، ہاں، جو کہ کوئی نہیں سنتا۔ بالکل، تو قانون نے ایک سیدھا سا اصول بنا دیا کہ اگر کوئی مزدور زخمی ہوا تو مالک کو اسے بھاری مالی معاوضہ دینا پڑے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی مالک کے معاشی مفادات مزدور کی جسمانی حفاظت سے جڑے نا، تو مالکان نے راتوں رات خود ہی فیکٹریوں میں حفاظتی جالیاں اور سینسرز لگا دیں۔ ایگزیکٹلی اور یہی انجینئرنگ اور قانون کا امتزاج ہم نے قدرتی آفات پر بھی لاگو کیا ہے۔ قدرتی آفات پر کیسے؟ آپ 2010 کا سال ذہن میں لائیں۔ ہیٹی میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس میں 2 لاکھ سے زائد اموات ہوئیں۔ اوہ ہاں، وہ ایک بہت بڑا اور افسوسناک سانحہ تھا۔ بالکل تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسی سال چلی میں جو زلزلہ آیا وہ ہیٹی کے زلزلے سے 500 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ ایک سیکنڈ، 500 گنا زیادہ طاقتور؟ جی 500 گنا، لیکن وہاں اموات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ زلزلہ تو بہت شدید تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چلی کی عمارتیں سخت بلڈنگ کوڈز اور اعلیٰ انجینئرنگ کے معیارات کے مطابق بنی تھیں۔ زلزلے لوگوں کو نہیں مارتے، کمزور عمارتیں مارتی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس گنا کمی، یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب زیادہ تر لوگ پختہ عمارتوں میں رہتے ہیں اور ہماری عمارتوں پر لائٹننگ اریسٹرز لگے ہوتے ہیں۔ آہا، وہ جو آسمانی بجلی کو بے حفاظت زمین میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہم نے اپنے ارد گرد نا قانون، ریاست اور سائنس کا ایک ببل ریپ لپیٹ لیا ہے۔ ببل ریپ یعنی ایک حفاظتی غلاف۔ جی، اب ہم آفات کو قسمت کا لکھا نہیں مانتے، بلکہ انہیں ایک انجینئرنگ اور پالیسی کا مسئلہ سمجھتے ہیں جسے حل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں نا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی واقعی اتنی محفوظ ہو چکی ہے، ہم نے حادثات کی انجینئرنگ کر لی ہے، طویل امن قائم ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ ہم ہر وقت دنیا کے خاتمے یعنی کسی ایپوکلپس کے سائے میں کیوں جیتے ہیں؟ وجودی خطرات یا جنہیں ایگزسٹینشل رسکس کہتے ہیں، جیسے مصنوعی ذہانت اور ایٹمی ہتھیاروں کا خوف، یہ ہمارے ذہنوں پر ہر وقت کیوں سوار رہتا ہے؟ ہاں، وجودی خطرات کے حوالے سے نا ہمارا رویہ بڑی حد تک ارتقائی نفسیات اور سائنس فکشن کی دین ہے۔ سائنس فکشن کی؟ وہ کیسے؟ جب ہم مصنوعی ذہانت یعنی AI کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک بہت بنیادی غلطی کرتے ہیں۔ ہم ذہانت اور خواہش کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ مطلب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی مشین ہم سے زیادہ ذہین ہو گئی تو وہ لازمی طور پر ہم پر غلبہ پانا چاہے گی۔ بالکل، جبکہ غلبہ پانے کی خواہش، دوسروں کو زیر کرنے کا جذبہ، وسائل پر قبضہ کرنا، یہ سب ارتقائی حیاتیات اور ڈارون کے اصولوں کا حصہ ہے۔ ہاں، یہ ان جانداروں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے لاکھوں سال زمین پر بقا کی جنگ لڑی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کمپیوٹر کے کوڈ یا سلیکان چپس میں غلبہ پانے کا کوئی ارتقائی دباؤ نہیں ہوتا۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ماہرین اکثر ایک مثال دیتے ہیں، وہ پیپر کلپ میکسیمائزر کی۔ ہاں، وہ بہت مشہور تصور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ایک انتہائی ذہین AI کو صرف پیپر کلپ بنانے کا ٹاسک دیا اور اسے اخلاقی ہدایات نہ دیں تو وہ دنیا کو تباہ کر دے گا۔ ہاں، وہ ساری دنیا کے وسائل حتیٰ کہ انسانوں کو بھی تباہ کر کے انہیں پیپر کلپ میں بدل دے گی۔ یہ ایک مشہور تصور ضرور ہے، لیکن یہ مصنوعی ذہانت کے کام کرنے کے طریقے کی ایک انتہائی محدود اور غیر حقیقی تشریح ہے۔ غیر حقیقی کیوں ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی سسٹم جو اتنا ذہین ہو کہ پوری دنیا کا کنٹرول سنبھال لے، وہ اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسانی سیاق و سباق اور بنیادی اخلاقیات کو سمجھے بغیر اندھا دھند ایک کمانڈ پر عمل کرتا رہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ ذہانت کا تو مطلب ہی سیاق و سباق کو سمجھنا ہے۔ بالکل۔ ویسے میں اسے اس طرح سوچتی ہوں، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جب انسان نے جیٹ طیارہ ایجاد کیا نا، جو عقاب سے کئی گنا زیادہ تیز اور بلندی پر اڑ سکتا ہے۔ جی، تو کیا ہوا؟ تو ہم یہ ڈرنا شروع کر دیں کہ اب یہ جیٹ طیارے آسمان سے جھپٹ کر ہماری گائے بھینسیں کھانا شروع کر دیں گے۔ یہ بالکل پرفیکٹ تشبیہ ہے۔ رفتار اور پروسیسنگ پاور کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ اس مشین میں جانوروں والے ارادے یا بھوک بھی پیدا ہو جائیں گی۔ بالکل، ذہانت بذات خود کوئی خطرناک ارادہ نہیں رکھتی، لیکن AI سے ہٹ کر ایٹمی ہتھیار تو ایک حقیقی خطرہ ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم حقیقی وجودی خطرات کی بات کریں تو ایٹمی ہتھیار ضرور ایک ایسا خطرہ ہے جن پر سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا تو وجود ہی ڈراونا ہے۔ ان کا مقصد ہی صرف اور صرف تباہی پھیلانا ہے۔
یہ ایک حقیقی خطرہ ہے، لیکن یہاں بھی ڈیٹا ہمیں ایک حیران کن اور مثبت حقیقت بتاتا ہے۔ وہ کیا؟ سرد جنگ کے عروج کے مقابلے میں، خاص طور پر 1967 کے بعد سے، امریکہ اور روس نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے میں 85% کمی کی ہے۔ ایک سیکنڈ، 85% کمی؟ جی ہاں، 85%۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک پروگرام تھا جسے میگا ٹنز ٹو میگا واٹس کہا جاتا تھا۔ میگا ٹنز ٹو میگا واٹس، اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس کے تحت امریکہ کی 10% بجلی ان تلف کیے گئے سوویت بموں کے ریسائیکل شدہ مواد سے پیدا کی جاتی رہی ہے۔ اوہ واہ! مطلب ہم نے لفظی طور پر تباہی کے ہتھیاروں سے اپنے گھر روشن کیے؟ ایگزیکٹلی۔ لیکن ظاہر ہے خطرہ تو اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ ہاں، کیونکہ کچھ 100 بم بھی پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بالکل، لیکن اصل مسئلہ ان ہتھیاروں کا وجود اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہماری پالیسی کا ہے۔ پالیسی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سب سے بڑا خطرہ لانچ آن وارننگ کا سسٹم ہے۔ لانچ آن وارننگ؟ جی، یعنی جہاں ریڈار پر کوئی الرٹ ملنے کے بعد فیصلہ سازوں کے پاس جوابی حملے کے لیے صرف چند منٹ ہوتے ہیں۔ اوہ، تو اس مختصر وقت میں تو غلط فہمی یا کسی انسانی غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی ناگزیر قدرتی آفت نہیں ہے، یہ ایک انسان ساختہ پالیسی ہے جسے ہم جب چاہیں بدل سکتے ہیں؟ بالکل، اسے نو فرسٹ یوز اور ڈی الرٹنگ جیسی پالیسی اقدامات کے ذریعے بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، مطلب ہم نے دیکھا کہ ماحولیات کے حل موجود ہیں، جنگیں کم ہو رہی ہیں، حادثات کی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور ایٹمی خطرات کو بھی پالیسی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ جی، ہم کافی حد تک محفوظ ہیں۔ تو اب ایک بہت بنیادی اور فلسفیانہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیسا سوال؟ اگر ہماری بقا کو کوئی فوری خطرہ نہیں، تو پھر آج کے معاشرے میں اتنی بے چینی، اینگزائٹی اور غصہ کیوں ہیں؟ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ ناخوش کیوں لگتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر خوشی اور بامقصد زندگی میں فرق نہیں کر پاتے اور ان دونوں کو آپس میں الجھا دیتے ہیں۔ خوشی اور بامقصد زندگی یعنی میننگ فل لائف، جی، یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں؟ دیکھیں، خوشی کا تعلق زیادہ تر ہماری فوری اور جسمانی ضروریات کے پورے ہونے سے ہے۔ یعنی بھوک لگی تھی، کھانا کھا لیا تو خوش ہو گئے۔ ایگزیکٹلی۔ سردی لگ رہی تھی، گرم کپڑے پہن لیے تو خوشی مل گئی۔ خوشی کا دائرہ ہماری اپنی ذات اور حال تک محدود ہے۔ اور بامقصد زندگی؟ بامقصد زندگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اور ہم دوسروں کی زندگیوں میں کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ یعنی اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنا۔ بالکل، اور یاد رکھیں، بامقصد زندگی کا انتخاب ہمیشہ اپنے ساتھ ذہنی دباؤ اور بے چینی لاتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے، جب آپ اپنی ذات سے نکل کر کچھ بڑا سوچیں گے تو آپ کو اس کی فکر بھی ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ جب انسان کو یہ فکر نہیں رہتی کہ وہ سردیوں میں بھوکا مر جائے گا، تبھی اس کے پاس یہ ذہنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے ماحولیات، انسانی حقوق یا کائنات کے پیچیدہ مسائل پر غور کریں۔ یہ بات تو بہت سچی ہے۔ آپ 1987 میں نیو یارک کے کچرے سے بھرے اس جہاز کا واقعہ ذہن میں لائیں۔ ہاں، وہ جہاز جو مہینوں تک سمندر میں گھومتا رہا تھا کیونکہ اسے کوئی بندرگاہ اپنا کچرا اتارنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جی، بالکل وہی۔ اس ایک واقعے نے لوگوں کو عالمی ماحولیات کے بارے میں اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ لوگ باقاعدہ تھراپسٹ کے پاس علاج کے لیے جانے لگے۔ واقعی؟ صرف ایک کچرے کے جہاز کی وجہ سے؟ جی ہاں۔ اب سوچئے، یہ پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ اس کچرے سے ان کی اپنی جان کو کوئی فوری خطرہ تھا، بلکہ اس لیے تھی کہ وہ پوری دنیا کے ماحولیات کا بوجھ اور درد محسوس کر رہے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ ایک بامقصد تشویش تھی۔ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی یہ جو بے چینی یا اینگزائٹی ہے، یہ ہماری کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک جاگتے ہوئے باشعور اور محفوظ معاشرے کی نشانی ہے۔ مطلب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داریوں کا دائرہ اب صرف ہمارے اپنے گھر یا قبیلے تک محدود نہیں رہا۔ جی، بلکہ یہ پوری دنیا اور آنے والی نسلوں تک پھیل چکا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسانیت نے واقعی بہت طویل اور کامیاب سفر طے کیا ہے۔ کوئی شک نہیں اس بات میں۔ اگر ہم اس پوری بحث کو اس 50ویں منزل سے گرتے ہوئے آدمی کی تشبیہ پر واپس لے کر جائیں نا، جی، وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی عمارت سے گر نہیں رہے اور نہ ہی ہوا میں خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ بالکل،
بلکہ ہم نے عقل، سائنس، انجینئرنگ اور ہمدردی کے اوزاروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گرنے کے اس سفر کے دوران ہی ایک اڑن کھٹولا تیار کر لیا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک فلائنگ مشین تیار کر لی ہے، ہم نے پرواز کرنا سیکھ لیا ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ مشین، یہ ترقی کوئی خودکار عمل نہیں ہے۔ یہ کوئی قانون فطرت نہیں ہے کہ چیزیں ہمیشہ خود بخود بہتر ہی ہوتی رہیں گی۔ اور میرے خیال میں سننے والوں کے لیے یہی وہ بات ہے جس پر ہمیں گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ ساری ترقی سائنس، دلیل، قانون اور انسانی جان کی قدر کر کے حاصل کی ہے نا؟ تو سوچئے، اگر کل کو کوئی معاشرہ یا ہماری آنے والی نسلیں سیاسی پولرائزیشن، خوف اور اندھے عقائد کے زیر اثر آ کر ان اوزاروں کو ہی استعمال کرنا چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہماری یہ فلائنگ مشین کریش نہیں کر جائے گی؟ کیا ہمیں تہذیب اور روشن خیالی کا یہ سارا سفر، یہ ساری پرواز دوبارہ صفر سے شروع نہیں کرنی پڑے گی؟ یہ واقعی ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ ہاں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اپنی یہ پرواز جاری رکھنی ہے نا، تو ہمیں عقل اور سائنس کے ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا۔ اگر 18ویں صدی کے اوائل میں کسی انسان کے پیدا ہونے کا تصور کیا جائے تو وہ بظاہر کوئی بہت رومانوی یا سنہرا دور نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ تو ایک انتہائی بے رحم حقیقت تھی۔ ہاں، مطلب اگر اس وقت کے اعداد و شمار پہ نظر ڈالی جائے تو ایک نومولود کے 35 سال کی عمر تک پہنچنے کے امکانات انتہائی کم تھے۔ صحیح بات ہے، موت تو جیسے ہر وقت سر پر منڈلاتی رہتی تھی۔ یعنی آج جن بیماریوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جن کا علاج محض ایک اینٹی بائیوٹک کی گولی سے ممکن ہے، وہ ماضی میں پوری کی پوری بستیوں کو خاموشی سے نگر جایا کرتی تھیں۔ بقا کی جدوجہد کسی ہولناک جنگ سے کم نہیں تھی۔ اور آج ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دنیا اس وقت تباہی کے کنارے کھڑی ہے۔ خبریں بھی تو اسی زوال کی نشاندہی کرتی محسوس ہوتی ہے نا؟ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم اسٹیون پنکر کی مشہور کتاب انلائٹنمنٹ ناؤ کے فراہم کردہ ذرائع، نوٹس اور حقائق کو کھنگالیں۔ بالکل، اور ہم یہ جانچیں گے کہ کیا واقعی انسانیت زوال کا شکار ہے، یا اگر اعداد و شمار کو غیر جانبدارانہ زاویے سے دیکھا جائے تو ایک بالکل مختلف، ترقی یافتہ اور پرامید تصویر سامنے آتی ہے۔ اور یہ بحث جذبات پر نہیں بلکہ مکمل طور پر ٹھوس حقائق اور اس کتاب کے بنیادی فلسفے پر مبنی ہوگی۔ جی، تاکہ ہم ان حقائق کو ان کی اصل شکل میں سمجھ سکیں۔ تو اس سفر کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایک لیکچر کے دوران ایک طالبہ نے ان سے پوچھا، مجھے کیوں زندہ رہنا چاہیے؟ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت طاقتور اور گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ ہاں نا، مطلب ایک ایسی کائنات میں جو بظاہر بے حس اور بے مقصد ہے، اس میں انسان کی اس کٹھن جدوجہد کا آخر جواز کیا ہے؟ یہ سوال سن کر ایک لمحے کے لیے تو دماغ واقعی سن ہو جاتا ہے۔ اور مصنف نے اس کا جواب 18ویں صدی کی روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کی تحریک کے 4 بنیادی ستونوں میں تلاش کیا ہے۔ اچھا، وہ 4 ستون کون سے ہیں؟ وہ ہیں عقل، سائنس، انسانیت اور ترقی۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ کائنات بظاہر بے حس ہو سکتی ہے، لیکن انسان نے ان 4 اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے خود ایک مقصد اور ایک بہتر دنیا تخلیق کی ہے۔ یعنی اندھیروں سے نکل کر آج کے اس جدید دور تک پہنچنے کا راستہ انہی اصولوں پر تعمیر ہوا ہے۔ بالکل، یہی وہ بنیادیں ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، عقل اور انسانیت جیسے الفاظ سننے میں تو بہت بھاری بھرکم اور شاندار لگتے ہیں، لیکن روزمرہ زندگی میں یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب اگر عقل واقعی اتنی طاقتور ہے تو آج کے دور کے سوشل میڈیا پر ذرا نظر ڈالیں، وہاں موجود بے تکاپن، وہ جو غیر منطقی بحثیں ہوتی ہیں اور انتہائی جذباتی رویے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو ہے، ہم سب روزانہ ہی دیکھتے ہیں۔
تو کیا ہم واقعی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انسان آج بھی اتنا ہی عقل مند اور دلیل پسند مخلوق ہے جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ اگر ہمارا دماغ اتنی آسانی سے تعصبات کا شکار ہو جاتا ہے تو ترقی کی اتنی بڑی عمارت اس کمزور بنیاد پر کیسے کھڑی ہے؟ اس تضاد کو سمجھنا ہی دراصل روشن خیالی کی اصل روح ہے۔ ماضی کے عظیم مفکرن جیسا کہ ایمانوئل کانٹ اور تھامس ہابس، جی ان کا کیا نظریہ تھا؟ وہ کسی خام خیالی کا شکار نہیں تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ انسان پیدائشی طور پر جذباتی اور خامیوں سے بھرپور ہے۔ وہ کوئی فرشتے نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اچھا، یعنی انہیں معلوم تھا کہ ہم انفرادی طور پر بے وقوفیاں کر سکتے ہیں؟ بالکل، اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہر انسان انفرادی طور پر ہمیشہ عقل مند ہوگا۔ اس کے برعکس انہوں نے ایسے بیرونی اداروں کی تشکیل پر زور دیا جو ہماری ان اندرونی خامیوں کا تدارک کر سکیں۔ تو کیا سائنسی طریقہ کار، آزاد صحافت اور جمہوری ادارے دراصل وہ فلٹرز ہیں جو ہماری جذباتی خامیوں کو متوازن کرتے ہیں؟ 100% درست۔ ان اداروں کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ایک انسان جذباتی یا غیر منطقی فیصلے کرے تو اجتماعی عقل اور دلیل کے ذریعے اس کو سدھارا جا سکے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اب دیکھیں، 16ویں صدی کے انسان کا ذہن نامعلوم خوف سے بھرا ہوا تھا۔ بیماریوں کو جادوگرنیوں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ اوہ ہاں، وہ ڈائنے سمجھ کر جلا دیتے تھے۔ بالکل، اور گرہن لگنے کو دیوتاؤں کا عذاب۔ تو عقل کا مطلب اندھے عقائد سے نکل کر ثبوتوں پر بھروسہ کرنا ہے، اور اسی سے انسانیت کا تصور جڑا ہے۔ انسانیت سے مراد قوم یا قبیلے کے بجائے انفرادی انسان کی فلاح کو ترجیح دینا؟ جی ہاں، کسی مخصوص بادشاہ کے جاہو جلال کے بجائے ایک عام انسان کی خوشی کو نظام کا مرکز بنانا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان کے پاس یہ فلٹرز آ گئے اور ادارے بھی بن گئے تو پھر بھی انسانی بقا کا سفر صدیوں تک اتنا مشکل کیوں رہا؟ یہ سوال ہمیں کائنات کی اصل حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر کائنات کی وہ کون سی حقیقت یا طاقت ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں روزمرہ کی ایک زبردست مثال دینا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک بالکل صاف ستھرا اور ترتیب سے سجا ہوا کمرہ ہے۔ اگر اس کمرے کو مہینوں کے لیے بند کر کے چھوڑ دیا جائے تو جب دروازہ کھلے گا وہ کمرہ خود بخود مزید صاف تو نہیں ہوا ہوگا نا؟ ظاہر ہے وہاں تو دھول مٹی ہوگی۔ بالکل، وہاں گرد جم چکی ہوگی، چیزیں بے ترتیب ہو جائیں گی۔ اس کمرے کو صاف رکھنے کے لیے مسلسل توانائی اور محنت درکار ہوتی ہے۔ بظاہر کائنات بھی کچھ اسی طرح کام کرتی ہے۔ یہ مثال کائنات کے ایک انتہائی بنیادی قانون کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اسے سائنس کے 3 جدید نظریات سے جوڑا جا سکتا ہے: انٹروپی، ارتقاء اور معلومات۔ تو یہ جو بند کمرے والی مثال ہے یہ سیدھی انٹروپی کی وضاحت کرتی ہے؟ جی ہاں، انٹروپی طبیعت کا یہ قانون بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر بند چیز زوال اور بے ترتیبی کی طرف جاتی ہے۔ اچھا، یعنی ہر چیز کو بکھرنا ہی ہے؟ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ غربت اور بیماریاں کوئی سازش نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی ڈیفالٹ سٹیٹ یعنی طے شدہ حالت ہیں۔ جس طرح کمرہ خود بخود صاف نہیں ہوتا، انسان خود بخود صحت مند یا خوشحال نہیں ہوتا۔ یعنی تباہی تو کائنات کا فطری رجحان ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو زندگی اس قدر طویل عرصے تک اپنا وجود کیسے برقرار رکھ سکی؟ اور یہیں پر ہمارا دوسرا تصور آتا ہے، یعنی ارتقاء یا ایولیوشن۔ تو ارتقاء کیسے مدد کرتا ہے اس زوال کے خلاف؟ دیکھیں، انٹروپی سے بچنے کے لیے جانداروں کو توانائی چاہیے، لیکن فطرت کوئی مہربان ماں نہیں ہے جو پلیٹ میں رکھ کر توانائی دے دے۔ وہ تو ایک بے رحم میدان جنگ ہے۔ بالکل، جہاں بقا کے لیے ہر جاندار دوسرے کی توانائی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جانور پودوں کو کھا رہے ہیں، بڑے جانور چھوٹوں کا شکار کر رہے ہیں، اور جراثیم بڑے جانوروں پر حملہ آور ہیں۔ لیکن اس جنگ میں تو انسان جسمانی طور پر بہت کمزور ہے نا؟ ہمارے پاس نہ تیز دانت ہے نہ موٹی کھال، ہم کیسے بچ گئے؟ یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کا جواب تیسرے نظریے یعنی معلومات میں چھپا ہے۔ یہاں ذرائع میں تنزانیہ کے حادثہ قبیلے کی ایک بڑی حیرت انگیز مثال پیش کی گئی ہے۔ جی ہاں، وہ قبیلہ جو جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ایک انتہائی سخت ماحول میں آج بھی زندہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا ہر فرد روزانہ اوسطاً 3000 کیلوریز حاصل کر لیتا ہے۔ ان کے پاس کوئی جدید ہتھیار تو ہے نہیں۔ یہی تو کمال ہے معلومات کا۔
हादजा कबीले की बका का राज उनकी जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि उन मालूमात में है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। मतलब वो जानते हैं कि किस पौधे के जहर को तीर पर लगाना है, आग कैसे जलानी है। और किस तरह धुएं का इस्तेमाल करके शहद की मक्खियों को भगाना है। ये सब मालूमात ही तो हैं जिसने इंसान को कायनात के ज़वाल को शिकस्त देने के काबिल बनाया। वाह! तो जब इंसान ने इन मालूमात का इस्तेमाल करके एंट्रोपी का मुकाबला किया, तो उसका अमली नतीजा हमारी सेहत और उम्र पर कैसे पड़ा? क्योंकि एक बहुत आम गलतफहमी पाई जाती है औसत उम्र के हवाले से। जी, वो कौन सी गलतफहमी? जब कहा जाता है कि 18वीं सदी तक औसत उम्र सिर्फ 30 साल थी, तो लोग फौरन ये समझते हैं कि इंसान 30 साल की उम्र में बूढ़ा होकर मर जाता था। क्या हकीकत में वाकई ऐसा था? नहीं, ये एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। औसत उम्र इसलिए कम नहीं थी कि लोग जवानी में कुदरती मौत मर जाते थे। अगर कोई खतरनाक बीमारियों से बच जाता तो वो 70 साल या उससे भी ज्यादा जी सकता था। तो फिर औसत उम्र इतनी कम क्यों थी? इसकी असल वजह बच्चों की अमवात की इंतहाई बुलंद शरह थी। ज़राए के आदात व शुमार सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या बताते हैं आदाद शुमार? 19वीं सदी में स्वीडन जैसे खुशहाल समझे जाने वाले मुल्क में भी 1/3 बच्चे 5 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाते थे। 1/3? ओ खुदाया, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल। यहां तक कि चार्ल्स डार्विन जैसे अजीम और अमीर साइंसदान को भी अपने 2 बच्चों की मौत का सदमा सहना पड़ा। किसी के पास इसका कोई हल नहीं था। यानी बच्चों की पैदाइश के साथ ही मौत का खौफ जुड़ा होता था। और माँओं का क्या? माओं की अमवात की शरह भी इंतहाई ज्यादा थी। फिर इंसान ने मालूमात यानी साइंस का इस्तेमाल किया। जब जरासीम का नजरिया सामने आया, वैक्सीन्स बनी। और उसके नताइज तो वाकई मौजज़ाती हैं। आज आलमी सतह पर बच्चों की अमवात में 100 गुना कमी आ चुकी है ना? जी हाँ, पूरे 100 गुना। और माओं की अमवात की शरह में 300 गुना कमी आई है। वाह! और आलमी औसत उम्र भी तो अब 71.4 साल तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अमीर ममालिक तक महदूद नहीं। कीनिया और इथोपिया जैसे ममालिक के आदाद शुमार देखें तो वहाँ महज एक ही दहाई में औसत उम्र में 10 साल का इजाफा हुआ है। ये सब साइंसी इल्म का ही तो कमाल है। लेकिन जिस्मानी तौर पर जिंदा बच जाना एक बात है। क्या इंसान ने उस तवील जिंदगी को गुर्बत और भूख में गुजारने से भी निजात हासिल की है? ये मईशत का सबसे अहम पहलू है। क्योंकि मईशत के हवाले से एक आम उलझन का जिक्र करना ज़रूरी है। लोग अक्सर समझते हैं कि दौलत एक महदूद रोटी या फिक्स्ड पाए की तरह है। हाँ, वो जीरो सम गेम वाला नजरिया। बिल्कुल। मतलब अगर एक इंसान अमीर हो रहा है तो लाजमन कोई दूसरा गरीब हो रहा होगा। क्या ये सोच दुरुस्त है? माहिरीन इस तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। साइंस और मार्केट इकोनॉमी की बदौलत हमने दौलत की इस रोटी को कई गुना बड़ा कर दिया है। अच्छा, वो कैसे? कोई मिसाल? जैसे मस्नूई खाद की इजाद। जब इंसान ने हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे ज़राअत के लिए इस्तेमाल करना सीखा तो पैदावार की हदी टूट गई। हमने नई दौलत तख्लीक की। तो इसका नतीजा क्या निकला? क्या इंतहाई गुर्बत में कमी आई? आदादोशुमार बहुत वाज़ेह हैं। इंतहाई गुर्बत जो 200 साल पहले 90% थी, अब कम होकर सिर्फ 10% रह गई है। 90% से 10%? ये तो वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीनन है। लेकिन यहाँ एक और बहस छिड़ जाती है, अदम मसावात या इनइक्वालिटी की। हाँ, इस पर तो बहुत सियासत होती है। बिल्कुल। ज़राए इस मकाम पर सख्ती से गैर जानिबदार रहते हुए वाज़े करते हैं कि चाहे दाएं बाजू के सियासतदान हो या बाएं बाजू के, दोनों ही इस अदम मसावात के डर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट? जी बिल्कुल। हमारा मकसद किसी की तायीद करना नहीं है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि असल मसला अदम मसावात नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी? यानी लोगों को इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि कोई अमीर है, बल्कि इस पर आता है कि वो अमीर कैसे बना। 100%। अगर कोई मुसन्निफ़ा एक बेहतरीन किताब लिखती है और करोड़ों लोग उसे खुशी से खरीदते हैं जिससे वो अरबपति बन जाती है, तो किसी को उससे मसला नहीं होता। हाँ, क्योंकि उसने किसी का हक नहीं मारा बल्कि अपनी मेहनत से रोटी को बड़ा किया। गुस्सा तब आता है जब कोई करप्शन से अमीर हो। बिल्कुल दुरुस्त।
تو جب ہم ان سب حقائق کو سمیٹتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم انسانی تاریخ کے بہترین اور محفوظ ترین دور میں سانس لے رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم پروگریسو فوبیا یعنی ترقی سے خوف زدہ ہونے کی بیماری کا شکار ہے۔ ہمیں اس فوبیا سے نکلنا ہوگا تاکہ مستقبل کے مسائل حل کرنے پر توجہ دے سکے۔ ظاہر ہے جب ہم مانیں گے کہ ہم نے ماضی کے مسائل حل کیے ہیں تبھی تو ہمت آئے گی نا۔ بالکل۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انٹروپی، بیماریوں اور غربت کو شکست دی۔ لیکن جاتے جاتے ذرا تصور کریں، ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ جی کیا سوچیں؟ اگر آنے والے کل میں مشینیں اور مصنوعی ذہانت ہمارے تمام معاشی اور روزمرہ کے مسائل مکمل طور پر سنبھال لیں، یعنی کوئی معاشی مسئلہ نہ رہے۔ جی، اور ہماری زندگی سے ہر قسم کی بقا کی جدوجہد یکسر ختم ہو جائے، تو کیا ارتقائی طور پر جدوجہد کے لیے بنا ہوا ہمارا یہ انسانی دماغ اپنا مقصد ہی کھو دے گا؟ واہ، یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایک ایسی دنیا جہاں دکھ اور مشقت نہ ہو انسان کو ایک بالکل نئے نامعلوم نفسیاتی بحران کی طرف دھکیل دے گی؟ ایک ایسا بحران جسے سمجھنے کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی سائنس موجود ہی نہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر ہم انسان کو محض حیاتیات کی نظر سے دیکھیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ میرے خیال میں بس ایٹمز اور مالیکیولز کا ایک مجموعہ۔ بالکل، مطلب ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ جس کا بظاہر اس کائنات کے اتنے بڑے اور ٹھنڈے نظام میں کوئی خاص مقصد نظر نہیں آتا۔ یہ واقعی ایک تلخ لیکن سچی حقیقت ہے۔ فلکیات کے پیمانے پر اگر ہم خالص مادی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم گوشت اور ہڈیوں کی ایک مشین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اور کائنات کو واقعی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مشین آج چلتی ہے یا کل رک جاتی ہے۔ صحیح، کائنات بس اپنے راستے پر چلتی رہتی ہے، اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہیں سے وہ سوال جنم لیتا ہے جو شاید انسانی تاریخ کا سب سے گہرا سوال ہے، مطلب ہمیں کیوں زندہ رہنا چاہیے؟ بالکل، بقا کی جنگ کیوں لڑنی چاہیے؟ ہاں، اگر کائنات کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے تو صبح بستر سے اٹھ کر کام پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمت ہار دینا زیادہ آسان نہیں ہے؟ یہ وہ الجھن ہے جو انسان کو صدیوں سے پریشان کرتی آئی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں غاروں میں بیٹھ کر مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کہاں تلاش کریں؟ اس کا جواب ان ٹھوس حقائق اور اعداد و شمار میں چھپا ہے جو ہماری اپنی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج ہم جس کتاب کے نوٹس کی تہیں کھول رہے ہیں وہ ہے اسٹیون پنکر کی کتاب انلائٹنمنٹ ناؤ۔ زبردست انتخاب ہے، یہ کتاب واقعی بہت سے پردے اٹھاتی ہیں۔ بالکل، ہم اس کتاب کے فراہم کردہ حقائق کی روشنی میں یہ تلاش کریں گے کہ اس مادی دنیا میں ہماری بقا کا اصل جواز کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ دنیا تباہی کی طرف نہیں جا رہی، اور اس جائزے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمیں وہ آئینہ دکھاتا ہے جو ہمارے موجودہ احساسات کے بالکل الٹ ہے۔ مطلب ہم جو محسوس کرتے ہیں اور جو اصل حقائق ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ اسی لیے مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے جسے آج کل آپٹمزم گیپ یا ترقی سے خوفزدہ ہونے کی بیماری کہا جاتا ہے، یعنی پروگریسو فوبیا۔ ہاں، یہ اصطلاح بہت عام ہو گئی ہے۔ مطلب اگر ہم ڈاٹا کو دیکھیں تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم انسانی تاریخ کے بہترین اور محفوظ ترین دور میں جی رہے ہیں، لیکن ہمیں کہ ہر وقت مایوسی کا شکار رہتے ہیں، ڈوم سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کل ہی دنیا ختم ہونے والی ہے۔ بالکل۔ تو اس خوف اور مایوسی کی دھند کو چھانٹنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا، خاص طور پر 18ویں صدی کے اس دور میں جسے روشن خیالی یا انلائٹنمنٹ کا دور کہا جاتا ہے۔ یہیں سے اس پوری بحث کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو چلیں ذرا اس روشن خیالی کے دور کی تہیں کھولتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دور نے ہمیں 4 بنیادی ستون دیے تھے۔ ہاں، عقل، سائنس، انسانیت اور ترقی۔ بظاہر آج کل یہ الفاظ بہت عام سے لگتے ہیں، ہے نا؟ ہم روزانہ سائنس اور ترقی کی بات کرتے ہیں، لیکن 1600 کی دہائی کے انسان کے لیے ان کی کیا اہمیت تھی؟ اس طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دور کی نفسیات میں اترنا ہوگا۔ اس وقت کا انسان مسلسل ایک نامعلوم خوف میں زندگی گزارتا تھا۔ کس قسم کا خوف؟
اسے کائنات کے قوانین کا کوئی علم نہیں تھا۔ اگر گاؤں میں کوئی بیماری پھیلتی تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی بدروح یا جادوگرنی کا کام ہے۔ اور پھر بے گناہ لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ بالکل، طوفان آتے تو غیبی غضب سمجھا جاتا، گرہن لگنا کسی آفت کا اشارہ مانا جاتا تھا۔ اس کی پوری زندگی توہمات میں جکڑی ہوئی تھی۔ اور پھر سائنس اور عقل نے ان زنجیروں کو توڑا۔ مطلب سائنس کا کام صرف مشینیں یا دوربینیں بنانا نہیں تھا۔ سب سے بڑا کام دماغ کو آزاد کرنا تھا۔ ہاں، اس وہم سے کہ کائنات کوئی ظالم طاقت ہے جو ہر وقت ہمیں مارنے کی سازش کر رہی ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ دنیا کچھ اصولوں پر چلتی ہے جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جن کی ہم پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ ان 4 ستونوں میں جو تصور سب سے زیادہ انقلابی تھا وہ انسانیت یا ہیومنزم تھا، جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ کیونکہ اس سے پہلے تو اہمیت صرف قبیلے یا سلطنت کی ہوتی تھی، انفرادی شخص کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہاں، لیکن انسانیت کے تصور نے تاریخ میں پہلی بار فرد کی فلاح، اس کی جان کی حرمت اور اس کی خوشی کو مرکز بنایا۔ اور اسی سوچ کی وجہ سے معاشرے کے رویوں میں تبدیلی آئی، غلامی اور ظالمانہ سزاؤں پر سوال اٹھنے لگے۔ بالکل، انسان نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح مجھے تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی دوسرے انسان کو بھی ہوتی ہے۔ ایک اجتماعی ہمدردی پیدا ہوئی۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ ہم انسان کی جس عقل اور منطق کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اگر واقعی انسان اتنا ہی عقل مند ہے تو آج ذرا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہاں تو حالات کافی خراب ہوتے ہیں۔ ہاں، ہمیں ہر طرف انتہائی جذباتیت، چھوٹی خبریں اور بے تکی بحثیں نظر آتی ہیں۔ کیا ہم واقعی عقل کے پیروکار ہیں یا یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ یہ واقعی بہت زبردست اور زمینی حقیقت پر مبنی سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روشن خیالی کے مفکرین جیسے تھامس ہابز یا ایمانوئل کانٹ وہ کسی خام خیالی کا شکار نہیں تھے۔ مطلب انہیں معلوم تھا کہ انسان جذباتی ہے۔ ہاں، وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ انسان پیدائشی طور پر جذباتی ہے اور بے شمار ذہنی خامیوں یعنی کوگنیٹو بائسز سے بھرا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے اسی کمزور اور غلطیاں کرنے والی عقل پر ہماری بقا کا اتنا بڑا بوجھ کیوں ڈال دیا؟ کیونکہ انہوں نے اس کمزوری کو تسلیم کر کے اس کا ایک ادارہ جاتی حل نکالا۔ انہوں نے سوچا کہ ایک تنہا انسان غلطی کر سکتا ہے تو ہمیں سائنسی طریقہ کار، آزاد صحافت اور ہم مرتبہ جائزہ جیسے ادارے بنانے چاہیے، جسے پیئر ریویو کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ایک انسان جذبات میں آ کر کوئی غلط دعویٰ کرے گا تو دوسرا انسان اپنی منطق سے اس کی خامی کو پکڑ لے گا۔ یعنی عقل کسی ایک انسان کی ذاتی ملکیت نہیں رہی، بلکہ ایک اجتماعی حفاظتی جال بن گئی۔ یہی تو سائنس کی بنیاد ہے کہ آپ کو اپنا دعویٰ دوسروں کے سامنے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک طاقتور تصور ہے۔ ہماری اجتماعی عقل ہمارے انفرادی جذبات کو متوازن رکھتی ہے، لیکن اس عقل کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ ذرائع کے مطابق کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 بنیادی نظریات کو سمجھنا ہوگا: انٹروپی، ارتقاء اور معلومات۔ تو چلیں سب سے پہلے انٹروپی کو دیکھتے ہیں۔ یہ تھرموڈائنامکس کا وہ قانون ہے جو بتاتا ہے کہ چیزیں فطری طور پر زوال کی طرف جاتی ہیں۔ کائنات کی ڈیفالٹ حالت ہی زوال ہے۔ چیزیں خود بخود کبھی بہتر نہیں ہوتی۔ میں اسے ایک عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ایک صاف کمرے کو بند کر کے چھوڑ دیا جائے تو خود بخود گرد آلودہ اور بے ترتیب ہو جائے گا۔ بالکل، دیواروں سے پینٹ اترنے لگتا ہے، جالے لگ جاتے ہیں۔ اس کمرے کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی کمرے کی مثال کو اگر ہم انسانی زندگی پر لاگو کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ غربت اور بیماریاں کسی کی سازش نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ غربت کیوں ہے؟ غربت تو خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غربت کی کوئی الگ سے وجہ نہیں ہوتی۔ غربت تو وہ حالت ہے جب آپ کچھ نہیں کرتے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم نے دولت کیسے پیدا کی؟ ہم نے اس زوال کو کیسے روکا؟ اور اس زوال کو روکنے کے لیے ہمیں توانائی چاہیے جو ہمیں دوسرے نظریے یعنی ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ قدرت کوئی مہربان ماں نہیں ہے جو ہمیں بیٹھے بٹھائے خوراک دے دے گی۔ ارتقاء کے عمل نے دنیا کو ایک بے رحم میدان جنگ بنا دیا ہے۔ ہر جاندار دوسرے کی توانائی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وائرس ہوں یا شکاری جانور، سب ہمیں کھانا چاہتے ہیں۔ لیکن انسان کے پاس تو نہ شیر جیسے دانت ہیں، نہ ہاتھی جیسی کھال، تو انسان کیسے بچ گیا؟ یہاں ہمارا تیسرا نظریہ آتا ہے، معلومات یا انفارمیشن۔ انسان نے
اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ معلومات کوئی محض کتابوں میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ وہ عملی علم ہے جو ہمارے دماغوں میں جمع ہوتا ہے۔ چونکہ انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، اس نے سیکھا کہ کون سا پودا زہریلا ہے، جانوروں کا شکار کیسے کرنا ہے، اور یہ معلومات اگلی نسل کو منتقل کی۔ اس کی بہترین مثال تنزانیہ کے ہادزہ قبیلے کی ہے، جو آج بھی جنگل میں رہتے ہیں۔ ہاں، وہ جدید دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنی اسی معلومات کی بدولت، جیسے پانی کہاں سے ملے گا، روزانہ تقریباً 3000 کیلوریز حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جب انسان نے زراعت ایجاد کی تو یہ حاصل ہونے والی کیلوریز 3000 سے بڑھ کر 20,000 تک پہنچ گئیں۔ ہم نے قدرت کو اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھ لیا، اور جب پیٹ بھر گیا، بقا کا مسئلہ حل ہوا، تبھی انسان نے شہر بسائے اور ٹیکنالوجی ایجاد کی۔ معلومات نے ہمیں کیلوریز تو دے دیں، لیکن ہماری طبعی عمر کا کیا ہوا؟ ہم اس انٹروپی کو ہرانے میں عملی طور پر کتنے کامیاب ہوئے؟ اس کا جواب صحت کے اعداد و شمار میں ملتا ہے جو واقعی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ 18ویں صدی تک اوسط عمر صرف 30 سال تھی، اور آج عالمی سطح پر یہ بڑھ کر 71.4 سال ہو چکی ہے۔ یہاں مجھے ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں انسان 30 سال کا ہو کر بوڑھا ہو جاتا تھا۔ ہاں، جیسے 30 سال کا شخص بہت ضعیف ہو، یہ ایک بہت بڑا شماریاتی مغالطہ ہے۔ انسانی جسم تب بھی اتنی ہی عمر کے لیے بنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بچوں کی اموات اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اوسط کو نیچے گرا دیتی تھیں۔ اگر ایک بچہ پیدائش پر مر گیا اور دوسرا 60 سال جیا تو اوسط 30 سال بن گئی۔ مطلب جو انسان بچپن کی بیماریاں جیسے چیچک یا ہیضہ گزار لیتا تھا، وہ تب بھی 60-70 سال جی لیتا تھا۔ لیکن اصل کمال بچپن سے زندہ بچ نکلنا تھا۔ 19ویں صدی میں سویڈن جیسے ملک میں بھی 1/3 بچے 5 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اور یہ موت کسی غریب امیر کو نہیں دیکھتی تھی۔ چارلز ڈارون جیسے امیر سائنسدان کی بھی 2 بچے بیماریوں سے وفات پا گئے تھے۔ کیونکہ اس وقت تک جراثیم کا نظریہ جرم تھیوری دریافت نہیں ہوئی تھی۔ اور یہیں پر سائنس نے جادو کیا۔ ویکسینز، صاف پانی اور اینٹی بائیوٹکس کی بدولت ہم نے بچوں کی اموات میں 100 گنا سے زیادہ کمی کی ہے۔ اور دوران زچگی ماؤں کی اموات میں 300 گنا کی کمی آئی ہے۔ آج ایک بچے کی پیدائش تاریخ کا محفوظ ترین عمل ہے۔ اور یہ صرف ترقی یافتہ ممالک تک محدود نہیں ہے۔ کینیا جیسی قوم میں صرف ایک دہائی کے اندر اوسط عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب سننے میں بہت شاندار لگتا ہے، لیکن اگر اتنی بہتری آئی ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم ہر وقت خوف کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی دماغ کی بناوٹ اور میڈیا کا نظام ہے۔ اسے نیگیٹیوٹی بائس کہتے ہیں۔ دماغ خطرات کو جلدی بھانپتا ہے۔ اور خبروں کا اصول ہی یہی ہے کہ وہ دھماکہ خیز واقعات دکھاتی ہیں۔ اگر نئی بیماری پھیلے گی تو وہ بریکنگ نیوز بن جائے گی۔ ہاں، خبریں کبھی یہ نہیں بتاتی کہ آج 1 لاکھ بچے چیچک سے نہیں مرے۔ یہی تو بات ہے، لاکھوں بچوں کا محفوظ رہنا ایک سست اور خاموش رجحان ہے، اور صحافت رجحانات کو خبر نہیں بناتی، واقعات کو بناتی ہے۔ اسی لیے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خیر، ہم نے بیماریوں کو شکست دے کر انٹروپی کو تو مات دی، لیکن اگر انسان 70 سال جیے اور وہ بھی بھوک اور افلاس میں، تو یہ بھی زوالی ہے۔ تو چلے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے معاشی انٹروپی کا مقابلہ کیسے کیا۔ تاریخ میں پچھلے 2000 سالوں تک دنیا کی GDP کی لکیر بالکل سیدھی تھی۔ کوئی ترقی نہیں ہوئی، لیکن پھر 1820 کے آس پاس روشن خیالی اور صنعتی انقلاب نے دولت کا ایسا ارتقاء شروع کیا کہ گراف سیدھا اوپر چلا گیا۔ 200 سال پہلے 90% انسان انتہائی غربت کا شکار تھے، اور آج وہ تعداد کم ہو کر صرف 10% رہ گئی ہے۔ 90% سے 10% تک کا یہ سفر تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی کا کردار حیران کن ہے۔ اس کی ایک عملی مثال جنوبی ہند کے مچھیروں کی ہے۔ جب موبائل فون نہیں تھے، وہ سمندر سے مچھلیاں لاتے اور ساحل پر جو قیمت ملتی بیچتے تھے۔ ہاں، اور مچھلی زیادہ ہونے سے قیمت گر جاتی یا خراب ہو جاتی۔ یہ انٹروپی تھی۔ اور پھر موبائل فون نے سب بدل دیا۔ وہ سمندر سے ہی کال کر کے قیمتیں معلوم کرنے لگے، اور جہاں مانگ زیادہ ہوتی وہیں چلے جاتے۔ ایک چھوٹی سی ایجاد نے معلومات کے ذریعے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک سیل فون GDP میں $3000 تک کا اضافہ کر سکتا ہے۔ لیکن
آج اگر عام شخص سے بات کریں تو وہ کہے گا کہ مہنگائی دیکھیں، امیر غریب کا فرق دیکھیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی امیر ہو رہا ہے تو کسی کو لوٹ کر ہی ہو رہا ہوگا۔ اسے فکسڈ پائی کا مغالطہ کہتے ہیں۔ لوگوں کا ذہن یہ مانتا ہے کہ دنیا میں دولت ایک محدود دیگ کی طرح ہے، جیسے اگر ایک نے بڑا چمچ بھر لیا تو دوسرے کے لیے کم بچے گا۔ لیکن حقیقت میں دولت کوئی محدود چیز نہیں ہے۔ ہم نے انسانوں کے علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دولت کی اس دیگ کو 9 انچ سے بڑھا کر 10 فٹ کا کر دیا ہے۔ دولت چھینی نہیں جاتی، پیدا کی جاتی ہے۔ نیا سافٹ ویئر ہو یا نئی دوا، وہ معاشرے کی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ چلیں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انسان نے عقل، سائنس اور انسانیت کے ذریعے انٹروپی کو مات دی۔ ہم نے انتہائی غربت کو کم کیا اور لمبی عمر پائی۔ تو سننے والوں کے لیے ان حقائق کا جاننا اہم کیوں ہے؟ تاکہ لوگ قنوتیت پسندی یعنی مکمل مایوسی کا شکار ہونے سے بچیں۔ جب ہمیں یقین دلا دیا جاتا ہے کہ دنیا بس ختم ہونے والی ہے تو انسان کچھ بھی تعمیری کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مایوسی انسان کو مفلوج کر دیتی ہے۔ جب ہم یہ اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہمیں اعتماد ملتا ہے کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی یا نئی وباؤں جیسے چیلنجز بھی حل کر سکتے ہیں۔ بالکل، ہم مسائل حل کرنے والی مخلوق ہیں۔ تو اس ساری امید افزا بحث کے بعد میں سننے والوں کے لیے ایک نیا فلسفیانہ خیال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی، وہ کیا؟ ہم نے بات کی کہ انسان زوال اور موت سے بچنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ ذرا مستقبل کا تصور کریں۔ اگر آنے والی دہائیوں میں بائیو میڈیکل سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھاپے کا علاج دریافت کر لیں۔ مطلب اگر سائنس انٹروپی کو بالکل روک دیں؟ ہاں، اور انسانی جسم کو ایک طرح سے لافانی بنا دے، تو موت کا وہ خوف جو انسان کو صبح اٹھ کر کچھ نیا کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو ایک بہت ہی گہرا موڑ ہے۔ ہم نے شروع میں سوال کیا تھا کہ ہمیں کیوں زندہ رہنا چاہیے، لیکن جب انسان کو لامحدود وقت مل جائے گا تو کیا انسانی زندگی کی یہ تڑپ اپنی اہمیت کھو دے گی؟ کیا ہم انٹروپی سے لڑتے لڑتے خود اپنے جینے کی وجہ کھو دیں گے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔